لم يزل عالما حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه يطهركم تطهيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله حمد بیہد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بالے کی نو دے ایک کونا ہے اچھا کونا دا ہوندہ ہے مطلب پرانا نو دا مطلب ہوندہ ہے نیا اے دو میں لفظ ویسے فارسی زبان دے جتنے بھی بزرگ نوجوان بچے انہا نوجوانہ دی سرپرستی کر رہے ہیں جنہیں بزرگ سرپرستی فرما رہے ہیں نوجوان انہا دا ساتھ دے رہے ہیں بچے تشریف لائے نے اللہ انہا ساریاں نو اجر عظیم عطا فرمائے اس جاٹاں دے ہوندے نے ایک کاری ہوندہ ہے تے 100 کامہ ہوندہ ہے جڑا بندہ آر کردہ ہے نا محفل دا
وہ قابل تعریف ہوندہ ہے، پیچھے پھر وہ دے سارے لگ جاندے ہیں، پیچھے لگن والے بھی چنگے رہ جاندے ہیں۔ لیکن جڑا بندہ آر کردا ہے نا کہ یار کوئی دین دی تبلیغ ہوئے، وہ بندے جڑے نے انہاں دی بھی قابل تعریف شخصیات ہوندیاں نے، انہاں دی تعریف کرنی چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ گو ساڈی اپریشیٹ کرن دی عادت نہیں۔ ساڈے معاشرہ جڑا ہے نا، ماحول ہے ساڈا دنیا دا آج کل، بالخصوص ساڈے پنجاب دا کلچر یہ بن گیا ہے کہ اسی اپریشیٹ نہیں کرتے، اسی تحسین نہیں کرتے کسی بھی اچھے کام دی، بلکہ اسی تنقید دی کوشش کرنے ہاں کہ انہاں ڈس ہارٹ کریے تاکہ اگو انج اے نہ کرن، گلاں کرنیاں انہاں دی تنقید کرنی، ہوٹنگ کرنی۔ اگر انہاں 10 کام وچ اچھے کر لینے تے انہاں دی نہیں گفتگو کرنی، جیڑا وچ نقص ہو گیا ہے او دے اتے گفتگو کرنی۔ یہ کوئی ایک پنڈ دا رویہ نہیں، یہ پورے ماحول اور معاشرے دا رویہ ہے۔ تے بزرگ فرماندے نے مکھی دی عادت ہوندی ہے وہ پورے وجود تے نہیں باندھی، جتھے زخم ہوئے اس اتھے ہی تک کے بانا ہوتا ہے۔ تو کچھ بندیاں دی بھی یہی فطرت ہوندی ہے، سویر تو لے کے شام تائیں جیڑا بندہ بھجدا پھردا ہے، انہیں ربوٹ تے نہیں نا، وہ ربوٹ ہی سدے ہو نا، آؤ پھر نہ آکھیا تلفظ وچ غلطی ہو گئی۔ ہاں جی، ہن یہ انسان نے کسی جگہ تے مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن انہاں جڑی وہ ساری بھاگ دوڑ ہوندی انہاں وہ نہیں ویکھنی ہوندی، جتھے غلطی ہوندی انہاں وہ پھد لینا ہے بھائی ہاں بھائی اے کیوں کیتے جی، کو سمجھ آئیے؟ تو میرا جو طریقہ ہے وہ یہ وے کہ اگر 5 غلطیاں تے 5 صحیح ہون تے مڑ بھی بندے نے پاس کرنا چاہیے۔ 10 کام کیتے سننا 5 غلط کیتے 5 صحیح کر گیا بندے نے پاس کرو۔ ساڑھے بندے آندے نے جیڑا ایک بھی غلطی کرے 9 صحیح کرے پاس نہیں کرنا، اس ایک نو رسا کیڑی دی لات نو پا کے بہ جانا ہے بانج کیوں کیتے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے اپریشیٹ کریا کرو کہ بھئی بہت اچھے، کوئی نہیں پتر غلطیاں ہوں دیا نہ دیا، پھر ہو جان گیا صحیح، پھر ہو جان گیا۔ تو انسان خطا دا پتلا گنیا گیا ہے، انسان دی خطا دا پتلا ہے، وہ دے کھڑو غلطیاں ہو جائیں، لیکن پتر سیانے آندے ہوندے نے تارے ہی ڈوب دے نے، جنہ دریان وڑنا نہیں انہاں ڈوبنا کیا ہے، جنہ کدی نماز دے مسجد دے محفل دے نیڑے نہیں جانا انہاں غلطی کیوں کرنی، انہاں ہی کو جو کر چھڑیے واساں چنگے کام دے نیڑے نہیں جانا، گل مکی ایک نہ تے 100 انہاں شدیاں دی غلطی کیوں ہونی ہے؟ غلطی تو انہاں دی ہونی ہے جنہیں کام کرنے، لہذا بچیاں دی سرپرستی کریا کرو تے انہاں نو شاباش دیا کرو کہ بیٹا بہت اچھے، کوئی نہیں مسئلہ، اے غلطی ہے گوئنج کر کے کرنا چاہیے۔ امید ہے تسا میری گل سمجھ لی ہونی۔ ویسے میں نے نہ کوئی نہ دسیا بسان کوئی انجاندہ ہے، میں نہیں پتا، ہو سکتا ہے نہ سارے ہی صحیح کیتے ہوں، میں نے اجے تائیں کوئی نہیں دسیا، لگا بیا نہ غلط کام کیتا ہے، میں نے سارے ہی صحیح لگے نے انہاں نے، میرے ذہن دے مطابق نہ کسی جگہ تے بھی مسٹیک نہیں کیتی، صحیح کام کیتا نے ماشاءاللہ۔ ہنے سیانے ہو گئے نے، پینا پینا کر دے ہوں دے آئے، ہن سیانے ہو آئے، ہن سمجھ لگ گئی نے مقام میں نہیں کرنا ہے، ہن سمجھدار ہو گئے بچے ماشاءاللہ۔ عزیزہ نے من تبلیغ دین کی نیت تے ایک موضوع میں بیان کرنا چاہنا توڑے سامنے، او دے مطابق میں قرآن مجید دی ایک آیت پڑھی ہے کہ اس نو ڈسکس کراں گا میں توڑے سامنے، تاکہ آپ سارے احباب جو آئے ہو، دیکھو نا محافل دا مقصد تے دین دی سمجھ لینا ہے نا، کہ سانو دین دی سمجھ آوے، یار اللہ دے دین دے بارے کوئی ساڈا، اور میں آندہ ہوں اپنی تقاریر کہ اگر تقریر سن کے توڑا نالج ودہ نہیں، توڑے شعور دے اندر بیداری نہیں ہوندی، توڑے ذہن دے اندر گل بیٹھ دی نہیں، تو اسی تقریری کیوں شعور نہیں حاصل کیتا، تو پھر کرن والے بھی صحیح نہیں کیتی، تو سنن والے بھی صحیح نہیں کیتی۔
تقریر دا مطلب یہ ہے جدو تسی بیان سن کے اٹھو تواڈے نالج وچ کچھ اضافہ ہویا ہونا چاہیے. تقریر سن کے بھی تسی آندے ہو بجی سن تے وہی ہوگا لگے بھی پتا ہا چلو مڑ بھی صحیح ہے کوئی چیزاں رپیٹ ہوندیاں رہنا بھی فائدہ ہی ہے لیکن اصل مقصد میرے خیال نال کہ تقریر سنن تو بعد بندے دا کوئی ذہن جڑا ہے نا وہ کسی جگہ تے موٹیویٹ ہو گیا ہونا چاہیے. یار یہ گل اج سنی ہے ساڈی سمجھ چ گئی. پہلی گل میں تانوں دس چھڈی کہ نقص کام کڈیا کرو خوبیاں نو بیان کریا کرو. یہ امید ہے تسی کوئی مہربانی کر کے عمل دی کوشش فرماؤ گے. میں اکثر دسدا رہنا مسیت نماز پڑھن جائیدا نا اسی یہ نہیں ویندے کہ ٹھنڈے پانی نال اس بندے وضو کیتا ہے پتہ نہیں اس ٹی وی لایا اسی وہ اس بند کیتا ہے راہ چن بیلیاں آکھیاں ہونا اگاں فلم ویکھن چلیے اگاں میچ چلیے اس وہ سارے کام چھڑ دیتے تے مسیتے آ گیا تے نماز پڑھن لگ پیا. اسی اس گل تے فوکس کر لینے اے تو پینٹ پا کے مسیتے آ گیا تے جدو دوجے دیں اس نماز دے بارے سوچنا ہے اس آکھنا ہن ایک باری گھر جاواں پینٹ لاواں کپڑے پاواں مڑ نماز پڑھاں مڑ یار مڑ ایڈے وقت نال وہ آکھنا رہنا تسی انہوں مسیتے آن دے واللہ رہے جدو مسجد آ جائے گا تے اللہ اس نے ہدایت دے گا وہ آپ پہ سیدھے راہ تے آندا جائے گا. ہاسپٹل وچ بندہ آ جائے تے مریض ہوندا ہے گلن ہی آندا ہے بندے آندے نے پہنا 16 نے صحیح ہو مڑ ہاسپٹل لے جاویں یہ وہی مطلب ہے. کچھ جڑے پرانی نمازی ہوندے جنہ او تھاں ملی ہوندی ہے مسجد والی وہ کرم والے جڑے نے وہ اپنی نماز بھی پڑھتے رہندے تے دوجیاں دیاں حرکتاں بھی گنتے رہندے. وہ دوجا نماز پڑھ کے ہٹے تو آندے نے 5 پڑھ چھڑیاں یعنی مڑ لگ پو تو اگلا بندہ سوچی پہ جاندا ہے بے اپنیاں گندا رہا ہے یا میریاں گندا رہا ہے تے اے جڑی عمر ایندی ایندے وچ تے رکھی اینک نہیں یاد رہندی وہ میں کتھے رکھی آئی مجون کتھے در بیٹھا وہ نہیں یاد رہندی تے یہ جے بابا ایڈا تے اپنیاں بھی گن لیاں تے میریاں بھی گن لیاں تے اللہ کے بھی حاضر ہو لیا لیکن وہ بندہ مڑ لگ پوندا ہے بابے اور آندے پن یار چل اللہ دی نماز دی مڑ پڑھ لا لیکن جدو اس دوبارہ ہونا ہے اس ویکھ لینا ہے بابا اس کوٹھے چ اس ادھری کوٹھے چ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. سو بھائی تنقید جڑی ہے نا یہ کرنا گھٹ کرو. میرا نکا پتر ہے میں ان تنقید کراں میرا نکا بھرا ہے میں ان تنقید کراں وہ دیتے میں تنقید بھی برائے اصلاح کراں برائے تخریب نہ کراں. اپنی عزت جڑی نفس ہے ان دے لدھیان رکھ کے دوجیاں نال بھی گل کرنی چاہیے. میں نہ کوئی گل کرے تو میں جو بری لگنی ہے میں کیوں کراؤں گا. اللہ سن توفیق عمل عطا فرمائے. تو میرا آج دا ٹاپک نہیں ہے تے گفتگو نہیں کرنا ہے تے میں ضمن گل ہو گئی. امید ہے تسی اینو ذہن وچ بہا لیا ہونا ہے. دوجیاں دی اصلاح دا مسئلہ مولوی صاحب تے سٹی رکھنا چاہیے ہے وہ امام مسجد نے سن اپنی اصلاح کرنی چاہیے فی الحال. جی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی. لفظ نبی ایک عربک لفظ ہے یہ دا ترجمہ اردو وچ ہونا چاہیے لیکن نبی دا ترجمہ عموماً نبی کیتا جاندہ ہے اور تسی نبی ہی پڑھ دے ہو. ایسا ہے نا کہ ہمارے نبی تسی ایک مضمون بھی ہوندہ سی دوسری کلاس ہے ہمارے نبی تو ہے ٹھیک ہے بھی لکھنا غلط نہیں لیکن بعد اوقات پھر اے دا ترجمہ کیتیاں بڑے ابہام دور ہو جاندے. جڑا لفظ ہے نا نبی یہ عربی زبان دا لفظ ہے اور اے دا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والے. نبی غیب کی خبریں لو ایک مسئلہ تے اس نا ہی چوئی حل ہو جاندہ ہے کہ نبی ہوندے ہی ہوئے جڑا غیب دیاں خبراں دسے جڑا غیب دی خبر نہ دسے وہ نبی نہیں ہوندہ. جڑا علم سی اپنے حواس نال حاصل کرنے آنا وہ غیب نہیں. بنیادی چیز سمجھ لینا حواس 5 نے 5 حواس نے حواس 5 جنہاں سدنے چھون دی حس میں چھویا ہے تے پتہ لگ گیا ہے گرم ہے یہ ہن علم غیب نہیں.
میں ٹچ نہ کراں تے مینوں اللہ علم عطا فرمائے، اے علم غیب ہے کہ میں چھوا نہیں اور دس رہا کہ اے گرم ہے۔ ہاں اگر اندے چو باپ اٹھ دی ویک کہ میں آکھا نا کہ اے گرم ہے تو اے علم ظنی ہے، علم غیب ظنی نہیں ہوندہ، علم غیب یقینی ہوندہ ہے۔ بعد اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی انتہائی یک ٹھنڈا ہوئے تو وچوں باپ بھی نکل دی ہوئے، اس واسطے وہ ظن ہے، گمان ہے کہ ہو سکتا ہے گرم ہوئے، ہو سکتا ہے ٹھنڈا ہوئے، یہ ظنی علم ہے۔ حواس نال حاصل کردہ علم ظنی ہوندہ ہے، جیڑا اللہ دی طرف عطا کیتا جائے وہ علم غیب یقینی ہوندہ ہے، اور اے صرف اللہ اپنے رسولہ نو عطا کرتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، بات ہی سمجھ آ گئی ہے؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہر کسی کو علم غیب دے، ہاں مگر اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ایک خبر دے دیجئے۔ جب کل کہا تو معنی یہ ہے کہ فرما دیجئے، کن کو؟ اللہ نے تعین فرما دیا، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ یا ایھا النبی قل لِأَزْوَاجِكَ، اے غیب کی خبریں بتانے والے ذرا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے۔ تین اقسام اللہ نے قرآن میں خواتین کی بیان فرما دی، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، اور نساء المومنین سے مراد قیامت تک آنے والی مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ اب حکم کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادر کا پلو اپنے چہرے پر ڈال کر رکھا کریں، اس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں کہ پردہ کیا کریں۔ سمجھ آگئے؟ اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے بناتک، ادھا ترجمہ ہے بیٹیاں، حضور دیاں 4 بیٹیاں نے، میرے آقا سرکار دے 3 بیٹے نے، 4 بیٹیاں نے حضور دیاں اور 3 میرے پاک نبی سرکار دے، تو ان شاید بھی کوئی نہ علم ہوئے کہ حضور دے بیٹے ہیں کی نہیں، معذرت نال اگر میں کسی منڈے تو پوچھا نا بھائی کرکٹ دے پلیئر کنے تو اس آکھنا 11، میں نے اس تو یاد نہیں، میں بھی نکیا ہوں دیا کھیل دار، لیکن اگر تسی میرے تو پوچھو نا بہو نہ دے نا کی نہیں، میں ان کوئی نہیں پتا، حقت دے دا بھی میں ان کوئی نہیں پتا، کیوں کون کون تو ان میں پوچھا دے تو ان 11 دے ہوں دے، تو ان انہ 11 دے ہوں دے نے، میں نو نبی دیاں 11 دے ہوں دے نے، فرق کی ہے دلچسپی دا، فرق دلچسپی دا ہے، تو اڈی انہ نال دلچسپی ہے، تو انہوں نہ دے نا ہوں دے نے، میں نو حضور دیاں 11 نال دلچسپی ہے، میں نو نہ دے نا ہوں دے، تو انہ اپنے بیٹیاں دے نا ہوں دے، حضور دیاں بیٹیاں دے نا نہیں ہوں دے، متوجہ نہ ہوئے گل دی، گل دی سمجھ نہیں لئی، حضور دیاں بیٹیاں دے نا تو ان کیوں نہیں ہوں دے، وائے وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ تسی اس پاسے توجہ نہ کر دو، وہ کیسا امتی ہے جنہوں حضور دیاں پتران دے نا نہیں ہوں دے، وہ کیسا امتی ہے جنہوں حضور دیاں بیٹیاں دے نا نہیں ہوں دے۔ دوستو صرف تھوڑی توجہ رکھیا کرو، ہر ویلے جو نیٹ یوز کر دے وہ دے تو ہی کڈ کے کسی ویلے حضور دیاں بیٹیاں دے نا یاد کرو، حضور دیاں بیٹیاں دے نا یاد کرو، حضور دی ازواج مطہرات دے نام یاد کرنے چاہیے دیں، رسول اللہ سرکار دے جو چچا نے انہاں دے حضور سرکار نال جس چیز دا تعلق ہے سانو ساریاں دا پتہ ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مہربانی۔ حضور دے 3 بیٹے، سب تو بڑے بیٹے حضور دے حضرت قاسم نے، انہاں دی وجہ تو حضور دی کنیت ہے ابو القاسم، دوسرے بیٹے رسول اللہ سرکار دے نے عبداللہ، انہاں دا لقب سی طیب اور طاہر، نام عبداللہ سی،
دو ہو گئے. حضور دے تیسرے بیٹے نے انہوں دا نام ہے ابراہیم. ابراہیم ابن رسول اللہ. حضور دے ایک اے بیٹے نے جڑے حضرت ماریا دے بطن چو پیدا ہوئے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بطن اطہر چو اللہ نے حضور نو عطا فرمائی. حضور دی سب تو بڑی صاحبزادی دا نام زینب ہے. اس تو بعد رسول اللہ سرکار دی بیٹی دا نام حضرت رقیہ ہے. اس تو بعد حضور دی بیٹی دا نام ام کلثوم ہے. اور اس تو بعد حضور دی بیٹی دا نام فاطمہ زہرا ہے. اللہ کریم آپ نو یہ چیزاں یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیز من، رسول اللہ سرکار دیاں ساریاں بیٹیاں ہی شان والی ہیں، لیکن سیدہ زہرا دی شان بلاندے. جی علی پاک 4 برانے لیکن مولا علی دی شان بلاندے. جی یوسف علیہ السلام 12 برانے پر یوسف علیہ السلام دی شان بلاندے. اے ہر خاندان تے فیملی اچ بندے پیدا ہوندے نے، کچھ انہاں وچوں ذرا اونچی شان والے ہوندے نے تے دوجیاں نوں انہاں تو حسد نہیں کرنا چاہیے، دوجیاں نوں انہاں دا احترام کرنا چاہیے تے انہاں دا ساتھ دینا چاہیے. اللہ انہوں ہور بلند فرمائے. میری جان سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی بچو؟ اللہ آپ نو برکتاں عطا فرمائے. میریاں گلاں تے مینوں تواڈیاں گلاں تے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو سارے نو عمل کرنے والا بنائے. کسے بھی شے نو جڑی عزت ملدی ہے نا، تو کچھ وجوہات دی وجہ تو ملدی، بلا وجہ کسے نو عزت نہیں ملدی. اگر ایک بچہ ہے 70 بچے دی کلاس ہے تے استاد ایک نو سد کے تے ہار بھی دیتا ہے تے کپ بھی دیتا ہے تے شاباش بھی دیتی ہے تے او دے پیچھے 12 مہینے دی محنت ہے. اس محنت کیتی ہے تے فرسٹ آیا ہے نا، تاں ہار پہ پوندا ہے تے جیڑا بستہ چاہ کے جتھو لیا کے رکھ دے سویرے اتھو چاہ لیندا ہے تے پھر سکولے آ جاندا ہے. کدی سکولوں آ کے بستے نو دوبارہ ہاتھ نہیں سلایا. وہ اس گل تو رینج کیوں ہوندا ہے میں نار پیندے نے میں کیوں نہیں پیندے؟ وہ اس گل تو ناراض نہ ہوئے میں انہوں ہار پیندے نے مینوں ہار نہیں پیندے. پتر تو سا بستے نہ ہاتھ بھی نہیں لایا تو نہ بستہ چھڑیا کدی نہیں. یہ ہار پہن دا شوق ہوئے تو پڑھنا چاہیے. اچھا جی، سیدہ فاطمہ زہرا دی شان انج آپ چھوٹیاں نے لیکن بہناں جو آپ دی شان بلاندے. اس دی وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نو اللہ نے نسبتاں بڑیاں با کمال عطا فرمائیاں نے. جنہاں نو سمجھ آؤندی پئی کہ وہ بندے آکھن آمین، او بندے آکھن سبحان اللہ، تو او بندے بولن دوجے نہ بولن تاکہ میں نے پتہ لگے وہ کیڑیاں سنگیاں میری گل دی سمجھ آؤندی پئی. جیڑا سمجھ لے کے بھی اگوں ہوں نہیں کردا وہ بندہ جیڑا ہے نا وہ گل پوری دھیان نال سنن دے موڈ وچ نہیں. وہ ہوں کریے تے اگلے بندے نے بھی پتہ لگدا ہے نا کہ میری گل سندا پیا اگلا بندہ. نسبتاں رتبے بلند کر دی ہیں. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سیدہ زہرا پاک دی سیرت اتے تھے گل کی تھی. علامہ فرماندے نے از یک نسبت حضرت مریم عزیز، حضرت مریم دی ایک نسبت جنہیں حضرت مریم نو عزت عطا کی تھی. وہ کیے کہ وہ حضرت عیسیٰ دی والدہ نے. نسبت دی سمجھ آ گئی. حضرت مریم دی شان دی بلندی کیے وہ طیبہ بھی نے وہ طاہرہ بھی نے. بلندی اس تو ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے پتر دی امی نے. یہ مطلب ہے پتر چنگے ہون تے عزت ماما نے بھی ڈی جاندی ہے. تے جے پتر روز علام میں لے گئے ہون تے ماما میں ہوندیاں اوکھ گئی ہے. از یک نسبت حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز
مریم حضرت عیسیٰ نال ایک نسبت دی وجہ تو عزت والیاں نے. آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز ترے نسبتہ نے سیدہ زہرا دیاں جی تو عزتہ سیدہ زہرا نبیاں مل دیاں. اور پھر اقبال نے انہاں تینہ دی تفسیر الگ الگ کی تھی. آپ فرماندے نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. آپ فرماندے کہ سیدہ زہرا بیٹی اس عظیم باپ دی نے جڑے اولین تے آخرین دے سردار ہوئے نے. حضور اولین و آخرین دے سردار ہے نے یا نہیں؟ جی توجہ کر دے پے ہو، حضور اولین و آخرین دے سردار ہیں کہ نہیں؟ بول دے رہو. اللہ تو انجزائے خیر دے وے. نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. آپ رحمت للعالمین نبی دی بیٹی نے یہ بہت بڑی نسبت سیدہ زہرا پاک دی. پہلی نسبت. دوسری نسبت بانویاں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. آپ فرمانی ہیں بیٹی نبیاں دے سردار دی تے زوجہ ولیاں دے سردار دی. بیٹی نبیاں دے سردار دی تے بیوی ولیاں دے سردار دی. پھر اگے کمال دی گل کر دیں فرماندے نے مادر عام مرکز پرکار عشق. مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام قافلہ سالار عشق. آپ فرماندیاں تے ماں اس حسین لجپال دیئے جیڑا عاشقان دے قافلے دا سردار بھی ہے تے عشق دی پرکار دا مرکز بھی ہے. اے پرکار دا سمجھ آئی دے. اے نا جانے ماننا ایک انسٹرومنٹ ہے جیڑا جیومیٹری دے اندر یوز ہوتا ہے. ہاں جی دائرہ بنان واسطے. او جڑا درمیان والا مرکز ہے او دے تو فاصلہ برابر ہونا چاہیے. اے او دا مطلب ہے کہ مرکز پرکار ہے کہ سارا دائرہ دے چار چفیرے گھومدا ہے. اقبال آندے نے کہ عشق دی پرکار گھومدی رہے تے کسے شخصیت دے چار چفیرے گھومے تے اس دا نام حسین ابن علی ہے. ہائے ہائے ہائے. عشق دی پرکار دے مرکز دا نام حسین ہے. عشق دی جتنی بھی دنیا عاشق گزرن گے اقبال آندین امام عاشقاں پورے بطول سروے آزاد زبستان رسول. کائنات میرے پاک نبی دے گھر دا جوڑ کوئی نہیں. میرے نبی دے گھر حسین ابن علی دا جوڑ کوئی نہیں. واہ میرا مرشد حسین میں تیری لاج پالی تو صدقے جاما. اللہ 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 اللہ. کیا عظیم شخصیت گزرن حضرت مولا حسین لاجپال سرکار. گرامی قدر سنگیو دوستو اور عزیزو، اللہ آپ سب بھائیوں برکت اور جزائے خیر تو نوازے اور دین و دنیا دیئے بہتریاں عطا فرمائے. عشق پچھے نہیں ٹردا، اے اگے ٹردا ہے بندے ان دے پچھے ٹردے. ایک حسین ایسا عاشق ہے جڑا امام بنے ہیں تے عشق بھی پیچھے ہاتھ بان کے ٹردا رہے ہیں. میرا موضوع حسین نہیں، حسین دی اماں سیدہ زہرا پاک سرکار دی شخصیت دے چند پہلو تو اڈے اگے پیش کر. سیدہ فاطمہ زہرا آپ دی شخصیت دے جس پہلو تے میں گفتگو کر رہا ہوں اس وقت
اللہ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. اس آیت نال پردہ فرض ہویا ہے. اس تو پہلے پردہ فرض نہیں سی. اگر کوئی عورت کرتی سی تو اپنے خوشی نال اور اپنے ذوق نال پردہ کرتی سی. اللہ دی طرفوں پردہ فرض. اور یہ بھی کیویں فرض ہویا ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ کھلی ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پردہ کیویں فرض ہویا ہے؟ کیونکہ اسلام میں کوئی چیز بھی بیک گراؤنڈ تو بغیر نہیں. ہر چیز دی کوئی وجہ ہے، کوئی شان نزول ہے. حضور سرکار بیٹھے سن اپنے گھرے اور حلوہ کھا رہے سن. اس چیز ایک بات ذہن وچ بہ جانی چاہیے کہ حلوہ حضور دی سنت ہے. ایویں نہ مولویاں دبائی رکھیا کرو، مولوی حلوہ بڑا کھاندے. نہیں جی، حضور بھی حلوہ کھاندے سن. اور نرا کھاندے نہیں سن بلکہ حدیث شریف ہوتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. کوئی بندہ حدیث گھڑ سکتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جڑا بندہ حدیث گھڑے ہو جہنمی ہے. لہذا جہنم میں جان دی کیڑی لوڑ ہے؟ تو انہوں سچی گل پہ دسنا کہ حضور حلوے نو محبوب رکھ دیا ہے. فیورٹ ڈش ہے حضور دی حلوہ. کوئی سمجھ آئیں گے کہ کوئی نہ مٹھے ہوں؟ امید ہے ہونا اندہ تسی حلوے تے اٹھنگ نہیں کرو گے، کیونکہ جڑیاں چیزاں یار نو پسند ہون انہاں دی تو اٹھنگ نہیں ہوندی، وہ چنگیاں لگ دیاں ہو دیاں نے. آپ نو سمجھ آ گئی؟ تے حلوہ جڑا ہے نا وہ فقط یہ نہیں ہوندہ بے سوجی دا حلوہ ہوندہ ہے، نہیں گڑ دا بھی حلوہ ہوندہ ہے، کدو پیٹھے دا بھی حلوہ ہوندہ ہے، انڈے دا بھی حلوہ ہوندہ ہے. جس شہر نال تسی بنا لو حلوہ ہی ہے. رسول اللہ سرکار نو حلوہ پسند سی، آپ کھاندے پہ تناول فرماندے پہ. اور دوسری اہم بات ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ بھی نال بہ کے ایکو برتن ہی چکھاندے پہ ہے. تو بے وقوف لوگ یہ ڈیرے بندے پہ ہوندے ہیں بیویاں دا جھوٹا نہیں کھاوی دا، بندہ رن مرید ہو جاندہ ہے. او میں کیا کملیا اے کھان نال نہیں ہوندے، فطرتن کچھ بندے انجدے ہوندے نے. کوئی سمجھ آئی؟ کوئی نہیں. اونج پھر پڑھے لکھے ہون تے آندے نے ساڈی انڈرسٹینڈنگ ہے تے آ جٹ بے وقوف آکھ چھڑ دے نے بھئی یہ رن مرید نے تے بیوی دے آکھے لگنا کوئی جرم نہیں. ہر ویلے کوڑا شربت پی کے گھر داخل ہونا ہے کوئی اچھا کام نہیں. حضور فرماتے ہیں خیرکم من اہلہ. تواڈے چوں چنگا ہوئے جڑا گھر والےاں نال چنگا ہے. 3 گھنٹے بندہ باہر تاش کھیڈے تے ہسدا رہے تو گھر جائے تے پہلے ہی جاندیاں پیر دردیاں بیوی نہ لڑ پوے، وہ بندہ چنگا نہیں. ماں پیو چھڑ کے تواڈے گھر آئیاں نے تو انہاں نوں خوش رکھنا تواڈے تے فرض ہے. اللہ قرآن نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویاں نال گھراں وچ اچھا سلوک کریا کرو. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ دے اینج نہ کریا کرو، گھراں وچ اچھے طریقے نال رہیا کرو. اے او تھاں ہے بیوی کہ او دا دل خوش کرن واسطے بندہ ہلکا جہا جھوٹ بھی بول لے تے گناہ نہیں ہوندا. سمجھ آئی کوئی؟ مثلا انجی آکھ لے بھئی تو چند تو بھی سونی ہے تے مڑ انج ہے تا کوئی نہ ہوندا، یا حقیقت انج نہ ہوئے مطلب ہے تو بندہ انج آکھے چاہ بجی تواڈی کیا ہی بات ہے، تو کیا بات ہوئے کوئی نہ سن بولیا تو اس جھوٹ ہی ہے نا. لیکن اس جھوٹ سے بھی جو خوش ہو جائے تے اللہ راضی ہو جائے. 2 مسلمان برا لڑ پونتے انہاں راضی کرن واسطے اگر بندہ جھوٹ بولے تو تاں بھی ثواب نہیں. آپ کو سمجھ آ گئی مسئلہ نہیں بچوں؟ ہاں تو یہ ایڈی کوئی نہیں کہ بات بندہ گھر جائے تو وہ لڑے ہی رہے تے اکھاں چاہ کے اتھا متھے تے دھر لے بہن میں گھر جاؤں گا تے مصنوعی جائے میں غصہ بندہ بنائی رکھے تو انج بھی کوئی نہ ایک بندے والا کام نہیں. جی رسول اللہ سرکار اپنے گھر اس جگہ تو پیالے چ منہ رکھ کے پانی پیندے ہیں جتھے اماں عائشہ صدیقہ رکھ کے پیندیاں سن. حضور تو وڈا کائنات وچ مرد ہے کیڑا؟
ایڈا مرد ماں پچھو پیدا کوئی نہیں کرنا آگے ہویا کوئی نہیں جڈا مرد اللہ نے آمینہ دے لال نو بڑا بڑھایا ہے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام علیہ سنت امام احمد رضا بولے یا فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے بالا بے ہے بڑی اللہ پاک دعا سلامت رکھے مل کے کہہ لو ہے بڑی شان والا حضرات دی بکار توجہ فرمائیے سب تو اونچی شان والے مرد دور نے اما عائشہ صدیقہ دے نال مل کے کھانا کھا رہے ہیں حلوہ ایک برتن ہی کھا رہے ہیں یہ مطلب یہ سنت ہے دروازہ کھٹکیا حضور نے فرمایا کون ہے عرض کیتی جی میں عمر ہاں حضرت عمر بن خطاب حضور دے در دولت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اندر آجا آپ اندر تشریف لے حضور حلوہ کھا رہے تھا آپ نے فرمایا آجا بہ جا کھا لا تریجے آئے تھوئے سبق اس حدیثی جو حاصل ہویا ابا جے کچھ ہے کھاندے پہ ہوئی ہے تو کنڈی نہیں ماری دی باج ساڑھے بیڑے کوئی بندہ نہ آوے اساں پیزا لے آندے ہیں کوئی سمجھ آئیے گل دی کی کوئی نہیں آج کوئی بندہ بیڑے پیر نہ دھرے اسی بریانی پکائی ہے مکا کے اسی تاں کنڈی کھولنی تو انج نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سمجھ آئیے سونے ہوگی کوئی نہ جنہیں مقدرہ ہے جراب تیرا گھر دا لنگر لکھے ہے جو آ گیا ہے تو گمر کیوں بھی دے چھڑ اللہ تیرے لنگر اضافہ فرمائے گا لنگر کھوانا برکت ہے لنگر کھانا درویشی ہے لنگر کھانا انسانیت دی پہچان ہے اللہ بندے دی سیان ہوندی ہے کہ بندہ انسان افضل انسان ہے جنہوں کھانا کھوان دی جاج آ جائے کھان دی جاج تے سارے آن ہوندی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں کھان دی جاج تے سارے آن ہوئے مرد ہوئے جن کھلان دی جاج ہوئے کھا کے سارے آن دا دل راضی ہوندہ ہے افضل ہوئے جن دا کھلا کے دل راضی ہو جائے وہ درویش ہو جاتا ہے وہ بندہ تبان درویش ہوندہ ہے جنہوں کھانا کھلان دی خوشی ہوگی تے پتر یہ سارے آن تو نہیں انج ہوندہ سارے تو انج نہیں ہوندہ وہ بندہ تبان درویش صفت ہوندہ ہے جنہوں کھانا کھلان دی عادت ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام مالک دی دعوت پکائی توجہ ہے نا امام دار الحجرہ امام صاحب دی دعوت امام شافعی خود بڑے عالم سن وہ ہونوں نہ دے شاگرد بھی سن انہوں نے دعوت پکائی تو سا جناب ساڑھے گھر ہونے وہ بڑے ماشاءاللہ بزرگ آدمی سن بڑے اللہ پاک نے فضل سن انہوں نے ڈھیر سارا کھانا پکایا بڑا سونا امام صاحب جو کھان لگے جو کھان لگے جو کھان لگے وہ کھاندے ہی رہے امام شافعی دیاں بچیاں تے وہ نہ گھر والے جلے ویکھیا نا بھئی یہ دس دے پہ آئے بس ساڈے وال کوئی بڑے بزرگ ہونا ہے تے اتنا بزرگ کھاندے نے جو ڈھیر کھانا کھاتا ہے وہ گھر گئے امام شافعی تے بچیاں دسیا بابا جی بزرگ اتنا کھانا نہیں کھاندے جتنا ایس تسی آندے ہو وقت دا امام ہے جنہ ایس کھانا کھاتا ہے انہاں فرمایا پتر ایس گل دی حیرانی تے میں بھی ہے کہ انہیں اتنا کثرت نال کھانا کیوں کھاتا ہے لیکن خیر پھر سویرے گل کرانگے انہیں جتھے راتی سونا سی انہیں شامی لوٹا بار کے نہ پانی دا وہ رکھ دیتا بس سویرے اٹھ کے انہیں نہ وضو کرنا ہے چلو نماز پڑھنا وہ سویرے اٹھیاں تے انہیں بچیاں ویکھیا تے وہ لوٹے دے وچوں پانی دا قطرہ بھی اگے پیچھے نہ ہویا انہاں کہا اس تا نماز بھی کوئی نہیں پڑھی یہ کیسا بزرگ ہے انہاں ایک گل بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دسی بھئی انہاں تے سویر دی نماز بھی کوئی نہیں پڑھی لوٹا پانی دا بھریا اوویں پیا ہے انہاں تو قیاس کیتا لوٹا اوویں پیا ہے
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ آداب مہمان نوازی تے خلاف ہے، لیکن یار تو مینوں یہ دس، تو میرا شاگرد بھی تے ایڈا پڑھیا لکھیا بھی ہے، تو اینا کھانا کیوں کھاتا ہے تے تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آپ فرماندے نے بزرگوں کھانا باقی میں زیادہ کھاتا ہے، وہ دی وجہ ہے کہ میں نے بڑا ہی عرصہ ہو گیا ہے اینا حلال دا کھانا کٹھا میں کسی جگہ تے ویکھیا نہیں۔ جنہ حلال دا کھانا تو اڈے دسترخان تے میں ویکھیا ہے کہ دے اتے اللہ دے انوار دی بارش ہو رہی ہے، کھانے اتے اللہ دے انوار دی بارش ہو رہی سی، تے میں کیا پچھلی زندگی پتہ نہیں اینا حلال کٹھا لبڑے کہ نہیں ایک باری پیٹ بھر کے کھا لواں، اس تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے۔ آپ فرماندے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی تواڈے گھر دے حلال کھانے دی برکت نال میں نے ساری رات نیند نہیں آئی، میں جاگدا رہا تے اللہ دے دین دے 4000 مسائل میں ایک رات سوچے انتہال کیتے، سویا نہیں، اس واسطے میں نے وضو ٹوٹیا نہیں، پانی دی لوڑ پئی نہیں، میں تہجد تے فجر عشاء نال ہی کر لئیے، یہ تواڈے حلال دے کھانے دی برکتیں نہیں آئی۔ اب نو سمجھ آئی مسئلہ دی بھائی؟ تو حلال کھانا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور کھلانا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کوئی کھلا لوے نا، کوئی کسی نے کھانا کھلا لے تو عبادت ہے، گارنٹی نال دیکھ لو بڑی اہم عبادت ہے کھانا کھلانا۔ جی گرامی قدر احباب، رسول اللہ نے فوراً دعوت دیتی آ عمر تو بھی کھا۔ ہوں گل دا ذہن ہے جی بھائی گل شروع کیتھوں ہوئی، پردہ کیویں ہویا؟ انہوں نے فرمایا عمر تو بھی بہو کھا، حضرت عمر بھی بہ گئے۔ وہ پھر جدو بندہ کھاندا ہے نا ایک برتن ہی چوئی، تو ایک مرتبہ حضرت عمر دا جڑا ہاتھ ہے وہ حضرت اما عائشہ نال ٹکرایا برتن جاندیا، تو آپ نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ واہ عمر میں تیری غیرت تو صدقے جاواں۔ عرض کر دینے یا رسول اللہ اپنیاں بیویاں نو آکھو ساڈے تو پردہ کریا کر، سن تو اڈے گھر نہیں آنا چاہیے۔ عمر غیرت والا تے ہاں نا سونے سن تو اڈے گھرائیں چینج نہیں ہونا چاہیے، بے پردہ تو اڈے گھرائیں سن داخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں قربان جاواں سرکار دی افضل تے اللہ تے اونچی شان تو حضور نے فرمایا عمر گل تے تو بڑی آکھی ہے، پر جنہ چر رب نہ آکھے، رب دی مرضی نہ ہوئے انہاں چر میں کام نہیں کر سکدا۔ رب دی مرضی ہوئے گی تے پھر انج ہوئے گا۔ اس ویلے اللہ نے قرآن دی یہ آیت نازل فرمائی سی جڑی میں خطبے بھی پڑھی ہے، تو ان پڑھ کے بھی سنائی۔ اے میرا سونا نبی اللہ پہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین دب گیا کھوئے سبحان اللہ۔ اور جنہاں نے سردی لگی ہو نہ کھڑ تے جنہاں نے رسول اللہ سرکار دا پیار سردی تو بھی باڑا لگ گیا ہو دب گیا کھو سبحان اللہ۔ عزیزہ نے دی وقار اللہ فرمایا محبوب پیارے جی میں عمر دی مرضی ہے رب دی بھی او مرضی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اِلَّا اللَّهَ جعل الحق علی لسان عمر، اے عمر اللہ تیری زبان تے حق جاری فرما چھڑیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے فرماتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پیلا پڑھئے مصطفیٰ جان رحمت پیلا۔ اللہ فرمایا سونیا اپنیاں بیویاں نو فرماؤ، اپنیاں بیٹیاں نو فرماؤ
مومناں دیاں عورتاں نو فرماؤ اللہ پردہ فرض فرما چھڑیا ہے۔ اینج تقریر سنی دی جی میں جناب ہون بول لے ہو پردہ فرض ہو گیا، لو جی پردہ فرض ہو گیا، ہون پردہ فرض ہویا ہے عورتوں کو، مرد تے پردہ فرض، مرد تے فرض صرف انہا ہے گھٹنیاں تو لے کے اے جڑے گھٹنے نا اس تو لے کے تے ناف تک ڈھانپنا مرد تے فرض ہے، باقی سنت اتنا جسم ڈھانپنا فرض ہے، باقی جسم ڈھانپنا سنت ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے وے۔ لباس جو مرضی پاؤ وہ دے وچ تہاڈا جسم ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایسی پینٹ پہننا کہ جدو تسی سجدے جاؤ اور تہاڈی پشت ننگی ہو جاندی ہوئے او پھر تہاڈی نماز نو خراب کرے گی، کیونکہ وہ اس جگہ تو ننگا کر دیئے جس جگہ دا ڈانپنا فرض ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ ویسے پینٹ ویچ نماز ہو جائے گی۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ آپ کو برکت دے وے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ چیزاں میں بیان کر دینا انہاں کدی کدی تو کچھ چیزاں پھر سانو جزیات ذہن وچ نہیں راندیاں، وہ بعد وچ سنگی کوئی چاہنا ہے پوچھنا چاہے تو بعد وچ پوچھ کے تے اپنی تسلی تشفی کر لیا کرو کہ اے کام جڑا اے نو جی اے دا کی مطلب ہوندا ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو بعد چیزاں اسی پھر لنگدیاں کوشش کرنے ہیں جڑی جزیات ذہن وچ اوندیاں جان او دے نال ریلیٹڈ چیزاں او بیان کر دے جائیے، انہاں نال جو ریلیٹڈ چیزاں نے انہاں دا بیان ہوندا جائے، جڑیاں نہیں ذہن وچ اوندیاں پھر بعد اوقات نہیں ذہن وچ اوندیاں، تسی پوچھ سکدے ہو، دے وچ کوئی کبات نہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ قرآن وچ فرماندا ہے جیدا نہ علم ہوئے علم والیاں کولوں پوچھ لیا کرو، اون دے وچ کوئی کبات نہیں ہوندی۔ کدی بھی کوئی صاحب علم سوال کرن والے تے ناراض نہیں ہوئے دا، لیکن سوال جڑا ہے نا وہ سوال اپنی اصلاح واسطے کری دے، کچھ بندے سوال بھی پٹھے جٹھے کر دے او دا تانوں بھی پتہ ہی ہے۔ حضور نے کہانیاں اور بجارتاں پان تو منع فرمایا ہے، بجارتاں نہ پایا کرو، اپنی اصلاح واسطے جڑے مسئلے ضرورت ہوئے پوچھ لیا کرو، بندے بجارتاں پہندے رہندے، تو ان پتہ ہی نا بجارتاں یہ صحابہ کاف دے کتے دا رنگ کیا، اے سوال دا کی مطلب؟ حضرت آدم تے حضرت حوا دا جے نکاح کہیں پڑھایا؟ وہ ایک بزرگ دی میں کتاب وچ گل پہ پڑھدا، انہاں تو کسے پچھیا بھئی اے جڑا شیطان دا نکاح ہویا ہے یہ کندے نال ہویا ہے؟ وہ بابا بھی کو بڑا سیانا ہو سکتا ہے جی میں شادی اچ کوئی نہ مین کوئی جی سمجھ آئیے کوئی نہ کر بابا کو سیانا اس بڑواڑ نال گل ہو سکتا ہے جی میں سوری میں شادی میں شرکت نہیں کی تھی لہذا مین کو نہیں پتا بھئی وہ کیس کیتا سی، تو بندے سوال انج دے بھی کر دیندے ہوندے بادشاہ لوگ نے جیڑا ذہن وچ آ گیا لو جی وہ کتے دا رنگ کیویں دا ہن بھائیا مین تے کوئی نوں پتہ لے میں اپنی کام علمی دا اعتراف کرنا مین کوئی نہیں پتا ہوندا رنگ کیویں تے اس گل نال میرا علم ظاہر ہونا ہے تو ان چھپے ہی رہن گے جی سمجھ آ رہی نا؟ تو سوال کرنا کوئی جڑا ہے نا سوال کرو اپنے اندر الجھنا نہ رکھیا کرو، مستند علماء تے سوال کر کے الجھن دی سلجھن کری دی، تو جو اندر اڑاویں ہی رکھی تو مڑ دی سلجھن کیویں ہوئی؟ اڑاویں کڈ لینے چاہیے دے عالم دین کول بیٹھ کے بس انا اس گل دی جی سمجھ نہیں ذرا سمجھ دیو تو سمجھ نہ دے تو مولوی تے نہ ہویا عالم دا کام میں سمجھ دے گل سمجھائے بندے عزیز پردہ فرض ہو گیا، حضور پردہ نہیں کر سکتے کیونکہ مرد تے پردہ فرض نہیں، حضور پردہ نہیں کر دے، نماز فرض ہوئی ہے تے حضور پڑھ کے بکھائیے سلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ فرمایا نماز پڑھو، حضور فرمایا انج پڑھو جی میں پڑھنا، اللہ فرمایا حج کرو تو حضور فرمایا خذو انی مناسککم میرے کو سیکھ لو حج کیویں کرنی، روزے آئے کیویں رکھنے حضور فرمایا میں دسنا کیویں رکھنے، حج آئی میں دساں گا، سارے حضور نے دسیا، پردہ آ گیا ہے حضور تے فرض نہیں۔ ہن کوئی شخصیت ایسی چاہیے آئی جڑی نبی بھاویں نہ ہوئے پر نبی دی شخصیت دا ہر اعتبار نال ان سروں دے اندر موجود ہوئے،
توجہ ہوئی آپ دی حضرات کہ ان شخصیت ایسی چاہی دی پردے دا طریقہ دسن والی کہ جڑی نبی نہ ہوئے، کیونکہ حضور تو بعد نبی نہیں لیکن نبی جیسی ہوئے. تو رسول اللہ نے اس مقصد واسطے جس شخصیت دا انتخاب کیتا ہے اللہ دی منشاء نال جڑی پوری امت دی عورتاں واسطے پردے دا نمونہ ہوئے، اس شخصیت دا نام سیدہ فاطمہ زہرا ہے. جناب نو جڑی میں گل دسی ہے نا، میری تقریر اس تو اچا جملہ شاید کوئی نہ ہو. اگر تو سمجھ آ جائے تو تہاڈی اپنی مرضی ہے، نہ ہوئے تو تاں وی تہاڈی اپنی مرضی. اج دی تقریر اس تو اچھی گل میرے کول کوئی، ساریاں تو اچھی گل جڑی آئی وہ میں تھانوں اج دس چڑی اے ایتھے ہن دسی کہ حضور نبی نے دین حضور دسنا سی، پردہ حضور تے فرض کوئی نہ ہے، ہن حضور نہ دسنا. اللہ تے اللہ دے رسول نے اس ہستی دا انتخاب کیتا ہے جڑی چالچ ڈالچ کردارچ تے گفتارچ ہر اعتبار نال محمد عربی دی تصویر لگ دی ہوئے. اور یہ بھی میں نہیں بیاندہ، یہ اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ حضور نال سب تو زیادہ مشابت چال تے ڈال کردار تے گفتارچ سیدہ فاطمہ زہرا پاک دی ہے. نشست و برخاست اٹھن بین آداب انداز اتوار دے اندر سیدہ فاطمہ زہرا اپنے باپ دی تصویر ہائی. عزیزہ ندی وکار تائیں تے کسے شہر نے کہ نبی دے دل دا چین تھے قرار فاطمہ، نبی دے دل دا چین تھے. جنہوں زبان اجازت دے وے پڑھ لو، دوجے سماعت کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا چین تھے قرار فاطمہ، نبی دے دل دا چین تے قرار فاطمہ، مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ، مولا. حضرات توجہ فرمانا تھا ہن پردے دا عالم ہے سیدہ زہرا پاک دا. آپ چادر اوڑھ دیں تو سورج نو حکم ہے، سورج نو حکم ہے کہ جدو زہرا دے اتو لگے نا سین دیو تو نظراں بند کر کے لگے. جی میں ذمہ داری نہ عرض کر رہا. سورج جدو سیدہ فاطمہ دے گھر تو گزرن لگے آن تے سورج نظراں بند کر لگے. ویسے ایڈی حیران نہ ہونا، تاریخ الخلفاء چ لکھیا کہ حضرت عمر نے ایک باری سورج لو ویکھیا تے اس بھی نظراں بند کر لگے. لہذا ایڈی حیرانی والی گل نہ ہوئے، یہ اللہ حضرت نے لکھیا جو میں کہہ رہا. عزیزہ ندی وکار حیران نہ ہونا، اصحاب کہف غار ستے پہ آئے تو سورج چڑھیا. اللہ فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ. اللہ سورج نو آکھیا ذرا سجے پاس ہو کے لگی میرے ولیاں دھوپ نہ لگے. تے جی اصحاب کہف دی غار تو سورج وڑا کے لگ جاندا ہے تے سیدہ زہرا پاک دا گھر ہے. عزیزہ ندی وکار سیدہ زہرا پاک دے گھر آوے، سورج نظراں بند کرے کیونکہ زہرا پاک دا تے اودے تو بھی پردہ ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا، 'Ila 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 'ila
نے اس ردائے نزاہت پہلا سلام مصطفیٰ جانے آج عورتاں نے سر تو دوپٹا اتار کے گلے وچ ڈال لیا ہویا ہے. اج دی عورت نے دوپٹا سر تو لا کے گلے وچ ڈال لیا ہویا ہے اور اے پڑھے لکھے ہون دی علامت قرار پایا ہے. یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی اج عورت آندھی ہے میرا جسم تے میری مرضی. یہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. آج عورت آندھی ہے جب سرخ سرخ لہرائے گا انقلاب آئے گا. توجہ ہے حضرات. آج عورتاں بندیاں نوے میسج دیندی ہیں کھانا خود گرم کرو. وہ میں بھی وہ پڑھیا تسی بھی پڑھے ہی ہونا ہے. اسلام آباد دیاں سڑکاں تے بیبیاں جلوس کڈیا تے بیبیاں دیاں نے بھئی جسم بھی میرا ہے تے مرضی بھی میری. جیڑا حضور دا غلام ہو جائے وہ انج نہیں آندا. رمضان دا جو مہینہ ہے تے تیرے فریج روح افزا پیا ہے دوپہر نے تے پیاس بھی لگی یا جسم نو لوڑی تے پیندا کیوں نہ. میرا جسم تے میری مرضی تے اندر جا کے پی لانا. تو آندا نا جدو حکم ہونا ہے میں ادو پینا ہے. جسم میرا ہے مرضی میرے رب دی ہے. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی مٹھیا. جسم میرا ہے پر مرضی میرے مجازی جسم میرا ہے ان سے ساڑھے وجود دا مالک بھی ساڑھا رب بھی ہے. ہاں جی متوجہ حضرات کے کوئی میرا جسم تے میرا مرضی والے کی پتہ ہے کہ سان بنانے والے نے سانو کس مقصد واسطے بنایا ہے. عزیزاں دی وقار جن نے سر تو دوپٹا اتار کے گلے وچ پایا ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے. آیا ایک عورت فوت ہوئی ہے ان دا نام سی زبیدہ زوجہ ہارون الرشید. وہ کسی نے خواب وچ ملی تو اس پوچھا اللہ جنت دیتی ہے. انہیں کہ ہاں دیتی. پوچھا کیڑی گل کی. انہیں ایک بڑی وڈی نہر بنائی تھی. بڑا تاریخ جو لمبا واقعہ میں بیان نہیں کرتا. اس نے کہا تو نہر دی وجہ تو بچ گئی. اس نے کہا نا میں آکھیا یا اللہ میں بڑی وڈی نہر بنائی تھی حاجیاں واسطے تے اللہ فرمایا دیتا تھوڑا سی. دیتا بھی تے تینوں ان نہیں سی نا جے وچوں نہر بنوا چھڈیا تے ایڈا کیڑا کام ہی تے جنت تینوں اس تو پہ دینا میں ایک باری اذان ہوئی ہے تے تیرے ہاتھ چنج برکی سی تے تیرا دوپٹہ لتھ ہے سر تے تو برکی منہ لیان تو پہنا برکی تھلے رکھ کے دوپٹہ صحیح کیتا سی میں اس گل تو تینوں جنت دے چھڑی. اے زبیدہ تینے اس وجہ تو جنت دے چھڑی کہ تو سر تے دوپٹہ اڑیا سی. عورت دی شان ہے کہ دا وجود ویکھو نا. میں مثال اگے تقریراں وچ دیندا رہنا بھیا ہٹی ہوے نا ہٹی مجھے دیا ہوئے ہٹی تو ہٹی وچ ڈبے ہوندے نے جنہاں وچ ٹافیاں پئیاں ہوندیاں. انہاں چوں جیڑی ٹافی دے اوتوں پیپر لے گیا ہوے اون لیندا کوئی. دوریاں ساریاں ٹافیاں ڈبے دا ڈبا وک جاندا ہے تے جدے اتوں لے گیا ہوے وہ وچے رہ جاندی ہے. دکاندار تو پوچھو بابا اے نو وکی تو آندا ہے جی ایندے اتوں ریپر لے گیا ہے پردہ ایندے تو پردہ لے گیا ہن این کوئی نہیں لیندا آندے نے اوتے جراثیم ہوندے. اب بھلیا جڑی 2 روپے دی ٹافی اتے جراثیم ہو جان ننگی ہوئے تے تو ٹافی ننگی نہیں لیندا تے جڑی سر تے دوپٹہ نو لیندی او بیوی کیوں لے لینا ظالمہ کجن والی شے دا تے پتہ ہی کوئی نو. ساڈے ملک دے بندے ایڈے بے وقوف نے جتیاں شو کیس وچ رکھی نہیں شو کیس ہوندیاں اگے شیشہ پر کی جتیاں پئیاں نے جڑیاں پیراں ہیٹھ رانیاں جنہاں پیراں وچ پینا ہی انہاں شو کیس وچ رکھنا ہے. موڑ اون دے اوتے کپڑا ہوندا ہے موڑ اوتے ایک ڈبہ ہوندا ہے اوے اینے پردے جُتی دے اوندے ہاں جی پھر جُتی جو ہوئی جُتی دا بھی پروٹوکول ہے. اے نہیں انج ہوندا ایک بوٹ دے اوتے منے کپڑا چڑھیا ہوندا ہے ایک بوٹ اوتے منا کپڑا چڑھیا ہوندا ہے مڑ او گتے وچ رکھ دین اوتے مڑ کاغذ رکھ دین اوتے مڑ گتا ہوندا ہے اوتے مڑ شاپر ہوندا ہے مڑ ہاتھ وچ جُتی ہوندی ہے.
اس ایس ہاتھ جتی پھدی ہوندی ہے جن دے اتے 7 پردے اس پیراں چ رہنا ہے، ایس ہاتھ بیوی پھدی ہوندی جن دے اتے 1 پردہ بھی نہیں ہوندا تے گلی وچ پڑھیا لکھیا بندہ ٹریا ہوندا ہے بازار وچ، جتی میری کوئی نہ ویکھے تے بیوی میری ہر کوئی ویکھے، جا چبڑا زمانے دیا تو کیسا بندہ ہے؟ جس بندے دے شعور دا اے عالم ہے انہوں بڑے علی کیا آکھنا چاہیے دا بجوتی 7 پردے آج کیتی اس تے بیوی ننگی کیتی پھر دا بجن دے سر تے کپڑا نہیں ایتھو تائیں کپڑے نہیں وہ بی بی کجی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل وہ عورت ڈھمپی ہوئی نہیں میں تے حیران ہونا جڑی شاید سا کھانی ہو گئی انہاں دن انگریز آن دن ان ڈھانپ کے رکھیا کرو انگریزاں خیر تے ہے بڑا ڈھانپ کے رکھیں دے انہاں کہا جی اتے جراثیم آوندے نے میں کہا بڑی گل ہے سنگیا یہ دے جراثیم آوندے نے تے بیبیاں دے بارے کی خیال ہے کہ نہیں انہاں سرے بازار ننگیاں کرو میں کہا وہ تواڈیاں عورتاں اسن دیاں جنہ چ غیرت ایمانی کوئی نہیں جن دی غیرت ایمانی زندہ ہوئے ہو دی عورت کدی ننگے سر بازار وچ نہ ٹرے گی جس مرد دی بیوی سر بازار ننگے سر ٹر دی ہے نا اس مرد نو غیرت دا سرٹیفکیٹ لین دی لوڑ کوئی نہیں اگے پکا ڈی گیا ہے وہ باہیں بڑا ماڈرن تے بڑا پڑھے لکھے ہوئے میں جی سوسائٹی چ موو کرنا میں کہا تو پتہ نہیں کی موو کرنا ہے تے کیڑی تیری سوسائٹی ہے اسی تے رسول اللہ سرکار دے گھرانے تو سکھیا ہے عورت کیسی ہونی چاہیے اسی تے سیدہ زہرہ پاک بطول تو بیکھے ہے انہاں دی سیرت پڑھئے تے پتہ لگا دھی کیسی ہونی چاہیے حسنین دی امی دا کردار پڑھیا ہے تے پتہ لگا ماں کیسی ہونی چاہیے مولا علی دی بیوی دی سیرت پڑھئے تے پتہ لگا ہے زوجہ کیسی ہونی چاہیے توجہ ہے جناب دی آپ دی چادر اتے 17 پیوند لگ گیا ہے یہ کتاباں اس لکھے 17 پیوند پیوند دا مطلب ہوندہ جی ٹاکیاں لگی آئیں لیکن پردہ ہاں کہ نہ ہون بیبیاں کو 17 چادران نے پردہ کوئی نہیں انہاں دی ایک چادر تے 17 پیوند ہے متوجہ ہو ایک چادر تے 17 پیوند پردہ ہے ایک کو بی بی جی دے کول چادرہ 17 نے پردہ کوئی نہیں یہ دا مطلب ہویا کہ پردہ کپڑے دا محتاج نہیں دل چووے تے پھر ہوندہ ہے اور سیدہ زہرہ دا پتہ کتنا پردہ ہے میرے نبی پاک سرکار علیل سن مرض وصال تو آپ دا دروازہ کھٹ گیا حضور آرام فرما رہے سن تو سیدہ زہرہ پاک نے فرمایا کون ہے بی بی جی میں عرابی ہاں ملنا چاہنا فرمایا چلا جا ابا جان دی طبیعت ناساز پھر آمی چلا گیا پھر آیا پھر فرمایا چلا جا پھر آیا پھر فرمایا چلا جا چوتھی بار آیا تو حضور نے فرمایا فاطمہ پتر کون ہے فرمایا بابا کوئی تیسری بار دا بوا کھڑکاندہ ہے تو ان ملن واسطے بڑا بے چین ہے تو میں اجازت نہیں دیتی تو پھر آیا نہیں میرے پاک نبی سرکار فرماندے نے فاطمہ بیٹا پتہ یہ کون ہے بابا تسی فرماوے کون ہے فرمایا بیٹا فاطمہ انہاں آج تک کسے دروازے تو اجازت نہیں لئی تیرے پردے دا حیا کر کے رب دا فرشتہ ملک الموت دروازے تے کھلوتا رہا ہے اللہ اکبر سائم چشتی فرماندے نے پردہ نا زمین نے بھی جدی ویکھی نہ پیران دی تلیو وے بوا ایک پاسے نیمی نظر کر کے
جندی لنگی فرشتیاں گلیاں او دے نال دی ہووے گی کون سائے میں جڑی آقا دی گود چپلی ہوئے. عزیز من اے سیدہ زہرا پاک دا پردہ ہے، اے سیدہ زہرا پاک دا مقام لبی وقت زیادہ ہو گیا ہے. ہاں لبی توجہ فرماؤ سنگیو، وقت بڑا ہو گیا، تھک پہ ہونے ہو تسی بھی. بندہ سوا گھنٹہ بیٹھا رہے تو بیٹھے بیٹھے تھک بوندا ہے. یقین کرو بندہ تھک جاندہ ہے بیٹھے بیٹھے. اللہ آپ نو برکت دے وے اور جزائے خیر عطا فرمائے. سیدہ زہرا پاک جس وقت آپ دا وصال ہونے لگا ہے تو اسماء بنت امیس ابو بکر صدیق دی بیوی آپ دی دوست سا، انہوں نے آپ نے فرمایا کہ میں چاہنی ہوں کہ میرے وجود نو وصال تو بعد بھی کوئی نہ ویکھے. انہاں پھر فرمایا کہ جدو میں حبشہ ہجرت کر کے گئی ساں تو اتھے میں ویکھیا ہے کہ کھجور دیاں ٹہنیاں دا انج چھت پاندے نوتے چار پائی. تو آپ نے فرمایا پا چھت. حضرت اسماء نے چار پائی تے چھت پایا تو آپ نے فرمایا میں نو اے دے وچ قبرستان لے جا تاکہ میرے وجود نو کوئی نہ ویکھے. پھر فرمایا میرا جنازہ رات نو اٹھایا جائے تاکہ چار پائی نو کوئی نہ ویکھے. اور سیدہ فاطمہ زہرا پاک جدو حشر دے میدان چھوڑ گیا تو اللہ دے عرش دیاں گہرائیاں تو آواز آئے گی اہل معاشر اپنیاں نظراں نیویاں کرو، نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. اے پردہ ہے رسول اللہ سرکار دی بیٹی دا. فرشتے جنہ تو پردہ کر دے، فرشتیاں دا بھی پردہ ہے. اللہ آپ نو برکتاں دے وے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو، میرے ساتھیو، میرے عزیزو، سیدہ فاطمہ زہرا پاک آپ نے عورتاں نو دسیا ہے پردے دی اہمیت کی، پردے دا مقام تے مرتبہ کی. اللہ ساریاں بچیاں نو پردہ عطا فرمائے. اللہ آج دی عورت نو شرم و حیا عطا فرمائے. عورت ہے یہ جڑی با پردہ ہے. لفظ عورت ہے نا، عین واو را عورتا عورت، یہ دا معنی کی والا وہ چیز جڑی چھپائی جائے، وہ چیز جس کو چھپایا جائے اسے عورت کہتے ہیں. جو چیز ظاہر ہو جائے وہ عورت ہوتی نہیں. ایک سنگی مسئلہ پوچھ دے رہے ہیں کہ جڑی مغرب دی نماز ہے وہ دے تو بعد وقفہ کر سکنے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہو. اذان جدو ہو جائے نا تو 5-7 منٹ تے ضرور وقفہ کریا کرو تاکہ جڑا گھروں ٹر دے وہ بھی اپڑ جائے، جڑا وضو کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر لے. تو اسی اپنی مسجد نور بھی 5 منٹ وقفہ دینے ہیں. آپ سنگی بھی 5 منٹ جتھے بھی ہوگا 5 منٹ وقفہ دیا کرو. فوراں تے بالکل صحیح نہیں. لوگ پہلا تے آ کے نہیں نہ بہ جاندے تو کو 5 منٹ وچ وقفہ دیا کرو. اذان پڑھی 5 منٹ وقفہ دیتا، 5-7 منٹ وقفہ دے کے تو پھر جماعت کرایا کرو تاکہ جڑا سارے سنگی رلن. ایڈی ٹھو نہیں مغرب قضا ہوندی، جیڈا ٹھو بندیاں سمجھ آئے تو جنہ نہ پڑھنی ہوگی اون جی جھٹ لگ جائے تو اندن قضا ہو گئی ہے مڑ پڑھ لاں. حالانکہ انہیں پڑھنی ہوندی کو نہیں ہوندی. ہاں جی، تو انج قضا نہیں ہوندی بالکل. ہر نماز دا وقفہ 1.5 گھنٹہ ہے. 1.5 گھنٹہ ہر نماز دے درمیان وقفہ لازم ہوندا ہے. یہ بھی 1.5 گھنٹہ وقت ہے مغرب دا بھی. 1.5 گھنٹہ تک تسی پڑھ سکتے ہو، پڑھیا کرو. ادا نہ صحیح تے قضا تے صحیح نہ تسی پڑھو تے صحیح. ویسے نماز پڑھنی چاہیے. اللہ تو انہوں نمازی بنائے. اور جیڑا تسی بہانہ بنا دے ہو نا کپڑے پلید نہیں، یہ چھڑ دے ہو. یہ دے بڑے نقصانات نے. بندے اکثر اس مرض دا شکار نے، وہ جتھے انہوں دا دل کرے نا اتھے ہی لٹرین بنا لیں گے اور وہ پیشاب تو قطرے جڑے نے انہوں تو وہ احتیاط نہیں کر دے. قبر وچ عذاب چغل خور نو تے پیشاب دے قطریاں دی احتیاط نہ کرن والے نو ہے.
حضور قبر تو گزرے تے اندر عذاب ہو رہا سی تو آپ نے دسیا کہ انہیں اس وجہ تو ہو رہا ہے. لہذا جیڑا بندہ پیشاب دے قطریاں دی احتیاط نہیں کردا، کپڑے بھی پلیت تے جسم بھی پلیت، ایہو جہاں بندیاں تے جادو بھی اثر کردا ہے. نحوست انہاں تے ہوندی ہے، سایہ انہاں نوں ہوندا ہے، جیڑا آندے انسان سایہ ہے وہ سایہ ایہو جہاں بندیاں نوں ہوندا ہے، نحوست پھیل دی ہے. جیڑا بندہ پاک وجود رکھدا ہوئے ان دے اوتے ایہو جہاں چیزاں اثر بھاج کے نہیں کردیاں. اپنی طہارت رکھیا کرو. اسی مسلمان پلیت ہاتھ تے پلیت جسم لے کے گھر جانا، دی دے سر تے پیار دیتا تے ان بھی نحوست پھیلائی، اودے بھی ماں ہاتھ لایا تو اودے بھی نحوست پھیلائی، روٹی نہ ہاتھ لایا تو اودے اس سے گندے ہاتھ نال مال نو پٹھے پائے تو اودے بھی نحوست پھیلائی. ہر پاس سے گندگی تے نحوست تے پلیتی نہ پھیلایا کرو. آپ بھی پاک رہا کرو تے ہر شے پاک رکھا کرو. ہن یہ سبق تانوں کہیں پڑھانا ہے؟ وہ تانوں ہن یہ سبق اساں ہی پڑھانا ہے، اور میٹھیا کس پڑھانا ہے؟ تے بڑا بندہ عجیب ہے. لے بھائی میں ہی اونچی کر لینا، تیری صحیح ہے. بزرگوں میں جی بابیو دستا پیا، سارے بھائی سن لو، میں پھر دہرا دینا، ٹھیک ہے؟ جدوں حضور ایک جگہ تو گزرے، آقا سمجھ آ رہی ہے؟ حضور گزرے، قبر عذاب ہو رہا سی. جس خچر تے حضور سوار سن وہ اگلے پیراں تو کھڑا ہو گیا. صحابہ عرض کی تھی سنے ہیں ان کی ہوئے؟ آپ نے فرمایا اس قبر ہوندا عذاب ویکھ ہے. اور حضور نے پھر دسیا کہ اس قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے چغل خوری دی وجہ تو اور پیشاب دے قطریاں دی احتیاط نہ کرن دی وجہ تو. ایسی لگے جانے ہیں جتھے جنگل ہے سانو موٹر سائیکل کھڑی کیتی، گڈی کھڑی کیتی تے جتھے ہویا اوتھے بہ کے پیشاب کیتا تے اٹھیا تے او پیا جاندا ہے. او بندہ کپڑے بھی پلید کر گیا تے اپنا جسم بھی پلید کر گیا، او دے ہاتھ بھی پلید، او دا جسم بھی پلید. اس جیڑی شے نہ ہاتھ لایا او تے نحوست پھیل دی ہے. او جس مال نو ہاتھ لائے گا، ڈنگر نو ہاتھ لائے گا، او پٹھیا نہ ہاتھ لائے گا، کسی روٹی نہ ہاتھ لائے گا، ماں بہن دی نو ہاتھ لائے گا تو دے نحوست پھیلائے گا. بندے نو واش روم اوتھے استعمال کرنا چاہیے جتھے پانی موجود ہو تاکہ وہ پاک ہو سکے. اگر ایسا ممکن نہ ہوئے، کبھی کوئی مسئلہ بن جائے تو کم از کم پتھر دا استعمال ضرور کریا کرو، یعنی ڈھیلا جنوں سدے ہو. اور پیشاب دے قطرے اپنے وجود نال تے اپنے کپڑیاں نال نہ لگن دیتا کرو. ہن سمجھ آ گئی یہ مسئلہ دی کہ نہیں؟ جیڑا بندہ پیشاب دے قطریاں دی احتیاط کرے اور اپنے آپ نو باوضو اور پاک رکھے، نہ ان دے تے جادو اثر کرتا ہے، نہ سایہ اثر کرتا ہے، نہ ٹونا اثر کرتا ہے، نہ کسی دی بری نظر لگ دی ہے. جدو اسی پلید انہیں تے شیطان دے اثرات اور سائے ساڑھے ہوتے ہوں میں لگ جاتا. پتر اپنے آپ نو پاک تے صاف رکھیا کرو. اسی مسلمان یہ سکھاں دے کام نے. اسی مسلمان پاک تے صاف تے ستھرا ہوں دے حضور دے غلام آسا. چلو تسی بڑے اچھے مسلمان نہ بڑھو، بنیادی چیزاں تے سکھو نا. انہاں تے پتہ ہونا چاہیے نا کہ اے پاکی ہے تے پلیتی ہے. ہر ویلے پلید رہنا یہ بھی کوئی کام میں چنگا. ہر وقت نہ پاک رہنا اور وجود اپنا گند اینج نہ کرو. اس چیز دا احتیاط بڑی لازم ہے. جس بندے نہ کھو نا نماز پڑھے وہ آندہ ہے میرے کپڑے نہیں صحیح، وہ آندہ ہے اللہ اتھے کھلو میں لگا ہونا. دوجہ پھر نماز پڑھ کے آندہ ہے تو آندہ ہے حافظ آباد چلے ہیں روٹی کھان جانا ہی، وہ آندہ ہے کھلو بیا ہے میں کپڑے بدل کے آیا. نہیں سمجھ آئی گل. مسیطے جانا آتے آندہ ہے کپڑے نہیں صحیح، حالانکہ مسیط سامنے آئی. حافظ آباد جانا روٹی کھان تے آندہ ہے میں کپڑے بدل کے آیا تے ہون جاویا ہے نا میرے آندے ہیں تے کھلو بیا ہے ذرا میں نہ لین دے. ہن تیرے کپڑے صاف کرن دی تیری بڑی نیت بن گئی. یہ دا مطلب ہے پر روٹی دا تو دیوانہ ہے، مسیطے پیر نے تو دردہ. کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اور بھائی میاں روٹی تو رب دیندہ ہی رہندہ ہے. کدی یہ ساروں دے اگے جھکایا کر مٹھیا، تیرا سار اپنے مالک اگے جھکے تے راضی ہوئی گا. تیا جڑے میرے مرید بیٹھے ہو نا تسی، میرے مرید بنے پھر دے ہو تو میں نے پیر بنایا ہے. تو اڈی خدمت عرض پیا کرنا دست بستہ با نماز پڑھیا کرو. میں پڑھتا ہے یہ پیر نہ پڑھن تے مریدان چھوٹی ہے.
انہیں آپ مڑ چنیا جو وہ پیر ہے جس مسیتے پیر نہیں دھرنا تو میں تے مٹھو راندے ہی مسیتے ہاں میں تے مسیت وچ ہی رانا حجرے وچ اے تواڈے کولوں جانا ہے سیدھا حجرے تے حجرے چوں نکل کے تواڈے کول تے میں نماز پڑھنا تے تھانوں وی التماس کرنا کہ نماز پڑھیا کرو تاں ہی پیری مریدی دا نفع ہونا ہے نہیں تو کوئی نفع نہیں ہونا آنکھیں یوں نہیں لگتا جیڑا مرید ہو کیسا بے وقوف مرید ہے لہذا نماز اپنی پکی کرو اور نماز دے نال میں تو انہیں درس دینا کہ اپنے آپ نو ستھریاں رکھیا کرو پاک رکھیا کرو اسی مسلمان اسی حضور دے غلاماں تے مسلمان نو ستھریاں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ سونا ساڑھے تے راضی ہوئے جنازہ جو پڑھن لگنے آسی تیانے کھلو جو بیا ہے جے بندے ٹوٹیاں تے بیٹھے حالانکہ وہ فرض کفایہ ہے فرض عین دی باری کیوں نو آندے بکھلو جاؤ ان رڑا لو اس لئے آندے فوراں رڑو تے اگاں جماعت کراؤ تے گھر چلیے وہ 2 منٹ ویٹ کریا کرو تاکہ پیچھو بندے رڑ جان تے جماعت دا ثواب زیادہ ہوندہ ہے مسلمان برا ثواب شریک ہو جان لہذا نماز مغرب دے وچ بھی وقفہ 5 منٹ 7 منٹ دا ضرور کریا کرو تو باقی نمازاں ہی تو ویسے ہی 15 منٹ دا وقفہ ہوتا ہے تو چلو اچھی بات ہے اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے اور جزائے خیر نصیب فرمائے اس پنڈ والے ساریاں سنگیاں نو مائیاں بہناں نو بچیاں بچیاں نو اللہ پاک برکت دے وے اور خیر عطا فرمائے اور رسول اللہ دے دین دا سچا تے سچا خادم اور غلام بنائے بھائی میرے ہو اللہ پاک تواڈے تے راضی ہوئے جڑے مسئلے میں تواڈے سنایا یقیناً تواڈے تے پردہ فرض کوئی نہیں تُسی آگ صبح ساڑھے والا دا مسئلہ ہی نہیں پتر تواڈے والا مسئلہ ہے ہر مرد کسی عورت دا بیٹا ہے ہر مرد کسی بہن دا بھائی ہے یقیناً ہر مرد جنہوں اللہ پاک نے عمر دے اس حصے پہنچایا وہ دی بیوی وہ دیاں بیٹیاں نے انہاں ہوتے اے تبلیغ کرنا تواڈی ڈیوٹی اور فرض انہاں جا کے مسئلہ بیان کریا کر ہاں جی کر سکتے نہیں مردان دے سامنے تے کسے صورت بھی نہیں نہ جائے لیکن اگر تنہائی ہے یا اپنے مرد دے سامنے عورت وضو کر دی ہے تو دے سر تو کپڑا لے جاندہ ہے تو دے کوئی کباہت نہیں مسئلہ بزرگائیں پوچھے ہے کہ کیا عورت سر تو کپڑا لا کے وضو کر سکتی ہے جواب وہ دے رہے ہیں کہ اگر گھر وچ غیر محرم مرد نے تو پھر تے کسے صورت بھی نہ لائے لیکن مسا تے اس کرنا ہے وہ دے واسطے وہ پردے نال مسا کر لے اتاں اٹھا کے مسا کر لے لیکن اگر وہ دا بیٹا ہے یا اس دا بھائی ہے یا اس دا شوہر ہے تو انہاں دے سامنے وہ دے سر تو کپڑا ڈھلک گیا اور وہ کر لوے تو اس دے اندر کوئی کباہت شرعی نہیں ہے کیونکہ انہاں تو عورت دا پردہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ دے عورت دے محرم نے غیر محرم تو پردہ کرنا فرض ہے اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ الحمدللہ رب